عند ربک وما هي من الظالمین ببعید. فرمایا کہ پھر جب ہمارا عذاب آیا، ہمارا حکم آیا تو کوئی جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ وہ نماز نہیں لوگ پڑھتے. اپنے اپنے نظریات بیان کر رہے تھے، مگر عبداللہ سوچوں میں ڈوب گیا تھا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں؟ آیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں تو. کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ الحمدللہ ہوں. کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا ہوں؟ پھر میں کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ مرنے کے بعد اللہ نے پوچھ لیا کہ تم زندہ تھے، نماز بھی آتی تھی، مسلمان بھی تھے، پھر بھی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کے پاس اپنے ان سوالوں کا جواب نہیں تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. عبداللہ پکا نمازی ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اب ہماری باری ہے کہ ہم خود سے یہ سوالات کریں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. جہنم میں ایک وادی لملم ہے، اس میں سانپ ہیں اور ہر سانپ اونٹ جتنا ہے. اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے. جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا. ایمان ہے قال مصطفیٰ. دنیا کی تنگی و سختی کا خون پی لو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے. آپ رضی اللہ عنہا اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھیں. جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی و سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو لگانا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ سنت انبیاء بھی ہے. خوشبو لگانے سے ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے. اور بعض بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ اچھی خوشبو لگانے سے عقل بھی تیز ہوتی ہے. تو مکتبۃ المدینہ سبحان اللہ دعوت اسلامی کا کمال کا ادارہ ہے. بہت ہی خوبصورت کتابیں مختلف زبانوں میں بکس کی رینج ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل پین قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ مسکی کے نام سے ایک زبردست پروڈکٹ جاری کی گئی تھی. یہ عطر تھے اور آلموسٹ 36 اس کے فلیورز تھے. میں نے بھی یوز کیے، بڑے کمال کے. اگر ابھی تک آپ نے اس کو نہیں دیکھا، نہیں یوز کیا تو ضرور کیجئے. مگر آج میں ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ مکتبۃ المدینہ کے اب اسپرے ہیں ایک خوبصورت پیکنگ کے ساتھ. یہ پرفیومز ہیں. اس کا جو فلیور ہے وہ ہے مشک الفجر. بڑی اچھی پیکنگ ہے. اچھی نیتیں کرنی چاہیے عطر یا پرفیوم یوز کرنے سے پہلے کہ میں مسلمانوں کو اپنے پسینے کی بو سے بچاؤں گا. اگر آپ کوئی دینی کام کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی تعظیم کی نیت کرنے تو انشاءاللہ پھر پرفیوم لگانے کا ثواب بھی ملے گا یا عطر لگانے کا ثواب بھی ملے گا. بہت پیاری ہے. تو پرائز بھی بڑی زبردست ہے. 1800 روپیز میں ہے صرف. مشک الشعور بھی ہے، مشک الحمس بھی ہے اور مشک الفجر بھی ہے. تو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے آن لائن پرچیز کر لیجیے یا فون نمبرز بھی ہیں اور مکتبۃ المدینہ کی برانچز سے بھی آپ طلب کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا تحفہ ہے کسی کو دینے کے لیے. اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی مہکتا رکھے اور ہماری قبروں کو بھی مہکائے. اور یاد رہے کہ یہ مکتبۃ المدینہ کسی کا پرسنل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اس کا نفع نقصان کسی واحد انسان کا نہیں، بلکہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے اور دعوت اسلامی ہی اس کی اونر ہے. تو بہرحال ساتھ دیجیے دعوت اسلامی کا. خوشبوؤں سے مہکے رہیے، مہکاتے رہیے ماحول کو. دعاؤں میں یاد رکھیے. مکتبۃ المدینہ. اب ہم آ چکے ہیں کوارٹر فائنل کی دوڑ میں. مقابلہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹف. ٹیمز کی محنت ہے ان کی کامیابی کی ضمانت. سوالات ہوں گے مختلف انداز میں، کبھی زیارات مدینہ تو کبھی مقدس مقامات کو ہوگا پہچاننا. تو پھر دیکھیے پروگرام. حاضر ہیں ہم جس میں ہوں گی اسلام آباد اور ملتان کے ٹیمز آمنے سامنے. آج 22 جون 2025 بروز اتوار رات 10 بجے براہ راست مدنی. ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹہری رہتی ہے، لا يصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں سے کوئی چیز بھی اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ اس کے اندر دلائل الخیرات شریف کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت امام جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے شروع اور دعا کے آخر میں درود پاک جو ہے یہ پڑھ لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام پہ بندہ جب درود پاک پڑھے تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ قبول ہی ہوتا ہے۔ تو کریم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ شروع اور آخر کو تو قبول کرے اور درمیان کو قبول نہ فرمائے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، کریم ہے، تو اس کے کرم کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شروع کو قبول کر لے اور آخر کو قبول کر لے اور دعا جو درمیان میں کی گئی ہے اسے چھوڑ دے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ درود پاک کی برکت سے جو مقبول ہے ہماری دعا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے، تو کافر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا۔ واللہ غنی حمید،
اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کوتک یعنی اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ والله بما تعملون خبير، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ایک بات کا اندازہ اچھی طرح سے جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے معاشرے کی جو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکی کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے۔ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار آدمی نظر آتا ہے۔ تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہوگا جو اس پریشانی اور اس آفت سے محفوظ ہوگا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت، بے روزگاری اور رزق میں بے برکتی کا رونا تو بہت رویا جاتا ہے، مگر قرآن و حدیث میں رزق میں بے برکتی کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں اور بزرگان دین کی اقوال سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ یہ اگر تم کام کرو گے تو تمہارے رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی، ان اسباب کے بارے میں ہم سنجیدگی سے غور و فکر بھی نہیں کرتے اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، جب تک آپ کسی شے کی روٹ کاز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور جب تک روٹ کاز کا جو ہے وہ علاج نہیں ہوگا تب تک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے تنگ دستی کے اسباب اور اس کا علاج۔ اللہ مجھے، آپ کو، یہاں حاضرین موجودین کو اور جو اس کے بعد بھی پروگرام دیکھیں گے سب کے رزق میں برکت اور فراوانی اور وسعت نصیب فرمائے، اور واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تنگ دستی سے بھی بچائے اور جو اس کے اسباب ہیں ان کا ہمیں علاج کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پروگرام میں اسی عنوان سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں، بڑا پیارا ہمارا آج کا پینل ہے، اور ان سے گفت و شنید کا سلسلہ، یعنی ان سے ہم بات چیت جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور موضوع پر ان سے رہنمائی بھی دیتے رہیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہیں گے۔ عمر بھائی سے آئیے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے ہیں کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے ہیں میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک بوئے گل سے مہک چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیاں کوئی نہیں کنوں کواں تیرے آقا کنوں کواں تیرے میں سونا کنوں کواں تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کوئی نہیں کنوں کواں تیرے آقا کنوں کواں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا اس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل
کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتھے جا لڑیاں آقا کلوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کلوں کواں مدنی کلوں کواں آقا کلوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں آقا تیرے جیا کوئی نہیں کلوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی میں لبا دیتا جے ہووے کوئی لبا دیتا جے ہووے کوئی مینوں تے ہے بس اینا پتا سانو تے ہے اینا پتا سونا تیرے جیا کوئی نہیں سانو تے ہے اینا پتا 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 آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چلے کے سرکار نوں سونے مٹھل منٹھار نوں سونے مٹھل منٹھار نوں گودی چلے کے سرکار نوں سونے مٹھل منٹھار نوں سونے مٹھل منٹھار نوں آنکھیں حلیمہ سادیا آنکھیں حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلیمہ سادیا آنکھیں حلیمہ سادیا نبی تو صاحب سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا آنکھیں حلیمہ سادیا آنکھیں حلیمہ سادیا آنکھیں حلیمہ سادیا
سازیاں آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیسا کوئی نہیں آقا تیرے جیسا کوئی نہیں سبحان من اللہ موڑیا نبی سونیا قرآن تیرا ہے نعت خواں من موڑیا نبی سونیا قرآن تیرا ہے نعت خواں قرآن تیرا ہے نعت خواں عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا تیرے جیسا کوئی نہیں عرب و عجم دیوالیا سارا عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا تیرے جیسا کوئی نہیں سونا تیرے جیسا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو گیا نبیاں نے بھی اے ہو گیا تیرے جیسا کوئی نہیں سونا تیرے جیسا کوئی نہیں نبیاں نے بھی اے ہو گیا نبیاں نے بھی اے ہو گیا نبیاں نے بھی اے ہو گیا تیرے جیسا کوئی نہیں رب نہیں گیا تیرا موڑ دا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی رب نہیں گیا تیرا موڑ دا دل نہیں کندی تیرا توڑ دا سونا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا مندا خدا تیری رضا 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 تیرے جیسا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد مندا خدا تیری رضا تیرے جیسا کوئی نہیں ہووے فقیر یا بادشاہ
شاہ پاویں گدا نیازی جہاں پاویں گدا نیازی جہاں سب کھاندے نے صدقہ تیرا 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 تیرے جیاں کوئی نہیں آسمان خان زمین خان زمان مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا سنیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا صدقہ تیرا صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیسا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیسا کوئی نہیں کنوں گواہ تیرے جیسا سونا کنوں گواہ تیرے جیسا تیرے جیسا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی، آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عافیتیں سلامتیاں عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے. واہ واہ سبحان اللہ، اللہ یبارک. اور یہ بس نگاہ عنایت تھی، ورنہ تو کوئی پلاننگ نہیں تھی، آپ نے اچانک بس فرمایا تو پڑھا ہے. یہ حضور کی خاص توجہ ہے، بس یہ کرم کی باتیں. ایسے ہی ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. کیا بات ہے شاہ جی. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور حضور کی شفاعت اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم. کلام جب شروع ہوا تو میرا جی چاہا کہ میں شاہ صاحب ان کے پہلے مصرے کے اندر ہی میں روایات جو ہے نا وہ پڑھتا جاؤں. احادیث مبارکہ جو حضور نے اس حوالے سے خود سے جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں. اور پھر میں نے کہا نہیں، ابھی جسے کلام چل رہا ہے بہت مزے کا چل رہا ہے، تو یہی ماشاءاللہ بڑا ذوق بنا اور یقین مانے جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ختم ہو. اور بہرحال پھر مکتبی جو ہے وہ پڑھنا ہی ہوتا ہے. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ذکر رسول کی برکتیں اللہ کریم ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرما کے ہمارے لیے سرمایہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم. میں یہاں ایک بات جو ہے وہ کہتا چلا جاؤں. علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوابین. اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے زازان الکندی کا، جو بعد میں بڑے مشہور جو ہے وہ تابعی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ شاگرد بنے اور بڑا اونچا مقام جو ہے یہ حاصل کیا. تو یہ زازان الکندی جو تھے، پہلے توبہ سے پہلے ان کی جو ہے وہ آواز بڑی شاندار تھی اور یہ جو ہے وہ لے کے اندر عرب کے اشعار جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ عرب کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جب دنیا میں تشریف لائے وہ، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، بلکہ آج تک بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب کی فصاحت و بلاغت یہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے. اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ سخن کا ایک جو ہے وہ ہونا، یہ بھی ایک یوں بولیے بڑی ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا جو ہے وہ ان کا ایک پہلو تھا، بڑی نمایاں جو ہے بات تھی. بڑے اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ شعراء ہوا کرتے تھے اور ان کا شعر کہنے میں کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا. یعنی اس طرح کا ایک جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گزرا ہے.
تو بہرحال یہ یوں ہی کر رہے تھے، کچھ جو ہے وہ اشعار وغیرہ اس طرح پڑھ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہیں قریب سے گزر ہوا، تو آپ نے جو ہے وہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ کیا ہی خوب ہو کہ یہ آواز تلاوت قرآن میں استعمال ہو. اللہ. اچھا یہ بات زازان الکندی کو پتہ چل گئی، بعد میں کسی نے بتایا کہ مشہور صحابی رسول صاحب النالین والسواک، صاحب النالین والوسادہ، نبی پاک کے پاپوش بردار صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے اٹھانے والے، آقا کریم کا جو ہے وہ تکیہ اٹھانے والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے وہ گزرے تھے اور گزرتے گزرتے یہ بات فرما گئے. تو آپ کی کہی ہوئی اس ایک بات نے زازان الکندی کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ اس نے پچھلے سارے وہ جو گانے وغیرہ یہ سب چھوڑ کر جو ہے وہ تلاوت قرآن سے تعلق جوڑا، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے اپنا جو ہے وہ ایک تعلق جوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، علم جو ہے وہ حاصل کیا، اور قرآن پڑھتے تھے، اور کیا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو آواز جو ہے وہ دی ہے، اور کلام پڑھنے کا ایک جو ہے وہ اگر اللہ کریم نے صلاحیت کا معاملہ عطا فرمایا ہے، تو اس کو قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے کے اندر استعمال کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور اس انداز میں بھی جو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں، ضابطے ہیں، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے کیا کیا ہیں، ان کی پابندی کے ساتھ جب بندہ یہ اچھے انداز جو ہے وہ اپنائے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ خیر پائے گا اور آخرت میں بھی خیر پائے گا. اور یہ سارا انداز قرآن کریم اچھی آواز سے پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، یہ اچھے انداز سے کرنا، اچھے طریقے سے یہ کرنا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے تاکہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ کیا جو ہے کرم ہوگا. سبحان اللہ. خالد محمود خالد صاحب فرما گئے ہیں کہ صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد. آج دنیا میں کیا کسی سے صلہ لینا ہے؟ صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. اللہ ہمیں بھی وہ کرم جو ہے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رزق میں برکت کی بات کریں تو شاہ صاحب کی بلا سے گفتگو کا جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں. سید بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو بزرگی بعقل است نے با مال نے با سال. بزرگی جو ہوتی ہے وہ بندے کو عقل کی بدولت جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، سال تو گزرنا کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا. بہرحال تو شاہ صاحب سے قبلہ سے بات جو ہے شروع کرتے ہیں. شاہ صاحب رزق میں برکت سب کو چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً رزق میں برکت ہر ایک کو چاہیے. وہ اسباب اختیار کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت رکھتا ہے. غور کرنا یہ چاہیے اور غور کرنا یہ پڑے گا کہ بے برکتی کس وجہ سے ہے، تنگ دستی کیوں ہے، ہم معاشی پریشانی کا شکار کیوں ہیں، گھر میں کیوں خیر و برکت نہیں ہے، دکان کیوں نہیں چل رہی، نقصان کیوں بار بار ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، دکان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، میں جہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بھی ہو تو مٹی ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں، اسباب بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ایک سبب گناہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ جو بھی مصیبت پھر اسے پہنچتی ہے تو وہ اسی کے اپنے ہاتھوں کے کا کیا درا ہے. قرآن پاک میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی ہے، اور یقیناً تنگ دستی، رزق کی کمی یہ بہت بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے. اگر ہم گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے تنگ دستی کا. چونکہ آپ اللہ کو ناراض کر کے یہ چاہیں کہ میرے گھر میں خیر و برکت آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. جب رب راضی ہوگا تو آپ کے گھر میں خیر بھی آئے گی، آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب معاملات کرتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے جب عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
وہ غفور رحیم ہے، وہاں سے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کا ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص اللہ کا خوف بہت رکھا کرتا تھا، وہ محاسبہ کرتا، غور و فکر کرتا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا اور راتوں کو عبادت کرتا اور دن کو کچھ سامان بیچ کر اور وہ اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ہوا ایک مرتبہ یوں کہ ایک گھر میں گیا، وہ مالدار آدمی تھا، اس کے دروازے پہ اس نے صدا لگائی مال بیچنے کے لیے، تو وہاں ایک عورت نے اسے دیکھا اور اس کو بلا لیا، کہا کہ مجھے یہ سامان چاہیے۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے کہا میں تمہیں بہت سارا مال دیتی ہوں، گناہ کی اسے دعوت دی۔ اس نے غور کیا کہ میں مال تو حاصل کر لوں گا لیکن میں رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ شخص چھت پر گیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مالک تو جانتا ہے نا میں نے تیرے لیے گناہوں کو چھوڑا ہے، اور 20 گز تقریباً وہ چھت اوپر تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور چھلانگ لگا دی کہ مالک میں گناہ نہیں کر سکتا، میں تجھے ناراض نہیں کر سکتا۔ انہیں چھلانگ لگا دی۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا جبریل امین کو کہ اس نے میرے خوف سے یہ گناہ چھوڑا ہے، اسے سکون سے نیچے پہنچا دو۔ جبریل امین نے اسے نیچے پہنچا دیا، وہ بالکل سلامت رہا، کوئی نقصان نہیں ہوا، حالانکہ اتنی اونچائی سے اس نے چھلانگ لگائی، جان جا سکتی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے افراد، گھر کے بچے جو ہیں، گھر والی اس کے بچے بھوک سے پریشان تھے۔ یہ بھی جا کر گھر میں بیٹھا اور پریشانی کے عالم میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کریں گے کیا؟ ایک مانگنے والا آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تندور دیکھو یہ بھی خالی پڑا ہوا ہے۔ وہ تندور کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو تازی روٹیاں موجود ہیں، تازی روٹیاں موجود ہیں۔ اچھا، اس سائل نے کہا کہ آپ دیکھیں اس تندور کے پاس تازی روٹیاں موجود ہیں، ان میں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ نیک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس نے دیکھا واقعتاً وہاں پہ روٹیاں موجود تھیں، روٹیاں لی، سائل کو بھی دی اور خود بھی کھائی، بچوں کو کھلائی۔ اب اس کی گھر والی کہتی ہے یہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ یقیناً آپ کے کسی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رزق عطا فرمایا۔ آپ نے عمل کیا کیا؟ اب اس نے یہ عمل بیان کیا کہ میں نے اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ جب میں نے اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرا رب فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، یقیناً بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر اور برکت آ جائے، ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب گناہ چھوڑیں گے پھر خیر آئے گی، پھر برکت آئے گی، پھر وہاں سے اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ میرے رب کا اعلان ہے، اللہ پھر وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گناہ کی تاثیر بربادی ہے اور نیکی کی تاثیر آبادی ہے۔ کیا فرماتے ہیں نقیب عارف بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کی نافرمانی جہاں جہاں کی جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگانی کو تنگ فرما دیتا ہے۔ تو جس نے اعراض کیا، اب اس کی مختلف تفاسیر ذکر کی گئی ہیں کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ ایک تو فرمایا گیا قرآن، دوسرا صاحب قرآن، اور اسلام کے روشن دلائل سے جس نے اعراض کیا، منہ پھیرا، تو اس کی زندگانی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ زندگی تنگ ہونے سے یا تنگ دستی سے مراد کیا ہے؟ اس پہ اگر بنیادی چیز ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ بندہ اپنی ضروریات اور جن کی اس کے ذمہ ضروریات ہیں ان کی ضروریات پورا نہ کر سکے، اپنے اہل خانہ کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر سکنا، یہ ایک تنگ دستی کی صورت ہے، اور اسے تنگ دستی کہا جاتا ہے، غربت کہا جاتا ہے، افلاس کہہ سکتے ہیں۔ تو
اس کے بہت سے اسباب ذکر کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی زندگانی کو تنگ فرماتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے قناعت کی دولت چلی جاتی ہے, قناعت چلی جاتی ہے اور حرص اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر قناعت نہیں ہوگی تو پھر بندے کے پاس جو چیز موجود ہے اس پہ راضی نہیں رہے گا, تو اسے لگے گا کہ میں تنگ دست ہوں. اگر بنیادی چیزیں بھی مل رہی ہیں پھر بھی خوش نہیں ہوگا. ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کے خاندان میں کوئی پریشانی نہیں ہے, صحت مند ہیں, تندرست ہیں, کسی قسم کا کوئی خوف نہیں, اللہ نے اسے جسم میں تندرستی بھی دے رکھی ہے اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے. فرمایا گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی ہے. یہ تو دنیا کا مالدار آدمی ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی, حضور فرماتے ہیں توبہ لمن ہدی الی الاسلام وکان رزقہ کفافا وکانا. فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جسے مبارک ہو اس کو جسے اللہ نے اسلام کی طرف ہدایت دی اور ضرورت کے مطابق اسے رزق دیا, اور وہ اس پر قناعت بھی اختیار کرتا ہے, شکر گزاری بھی کرتا ہے, اسے مبارک ہو. اور اسی سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ حدیث کے یوں ہے, فرمایا قد افلح, وہ کامیاب ہو گیا. من اسلم, جو مسلمان ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بقدر ضرورت رزق دیا. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتاہ, جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ نے اس پر اسے قناعت بھی دی ہے. اگر بندے کا دل اس پر راضی ہو جائے جو اللہ نے اسے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی, یہ کیونکہ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, تلک الایام نداولھا بین الناس, ایک جیسے دن نہیں رہتے, دن تو پھرتے رہتے ہیں, آزمائش تو آتی ہے. حضور نے فرمایا مومن کا تو ہر حال یہ فائدے میں ہی فائدے میں ہے. جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے پھر ثواب لے لیتا ہے, اور جب کوئی آزمائش آتی ہے صبر کرتا ہے پھر ثواب لے لیتا ہے. اس کا تو ہر عمل فائدے ہی فائدے میں ہے. میں آخری حدیث ذکر کروں, حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل. فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے. بہت خوبصورت بات جو ہے وہ کہی. اور یہ جو بات ہے نا جو آیت مبارکہ پڑھی ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, تو اس میں تفسیر معالم التنزیل کے اندر ایک بات لکھی ہے, تفسیر بغوی کے اندر, کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود اس بندے پر کیا ہو جاتی ہے, تنگ ہو جاتی ہے. اور شاہ صاحب نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اس کے تحت اسی تفسیر بغوی کے اندر ایک بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کام جو دوسروں کے لیے مشکل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تقوی اختیار کرنے والے کے لیے آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے. تو بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے بچائے, نیکیوں میں اپنے آپ کو لگائے, اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا اس پر کیا ہو جائے, راضی ہو جائے, تو بیڑا کیا ہو جائے گا, پار ہو جائے گا. لوگ جو ہے وہ دیکھے ہیں حل من مزید, اور ہو شاہ صاحب. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دعوت میں, شادی کی دعوت میں کھانے کی فراوانی ہوتی ہے, تو لوگ کھانا جو ہے پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں, پھر اور بھر لیتے ہیں جی. تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے, آنکھیں نہیں بھری. آنکھوں کی بھوک, آنکھوں کی بھوک, یعنی یہ جو لالچ, جو حرص ہے نا, یہ جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس بہت کچھ ہو تو بھی کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. یہ عاطف بھائی کی بات ہے. سندھی میں بولے تو اساں کے کچھ کو نہیں ملے ہوا ہے, مطلب ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے. پنجابی میں بولے تو سانو کاک نہیں لبا,
تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت بڑی ایک وبا ہے. شاہ صاحب مجھے ایک جو ہے نا وہ یاد آ گیا. ہم جو ہے وہ قافلے میں ہم نے سفر کیا, سندھ کا کوئی علاقہ تھا, تو ہم نے تیسرا دن تھا ہمارا اور ہم نے نکلنا تھا مغرب میں. ہمارا وہ جو وہاں ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا کھانا جو ہے نا یہ رات کا کھانا میرے گھر پر کھا لیں. اچھا. تو قافلے میں تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے نا وہ آپ لے آئیں اور کیا ہے مسجد میں کھانے کی یہ ترکیب ہوتی ہے. شاہ صاحب قبلہ کھانا آیا, مطلب وہ ہم لوگوں نے کھایا, اور پھر ان کے بارے میں جو ہے وہ مجھے معلومات ہوئی کہ ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے. اچھا جب مجھے پتا چلا تو میں نے جو ذریعہ تھا بتانے والا, انہیں جو ہے نا وہ کہا کہ اگر آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم ان کا خالی شکریہ جو ہے وہ ادا کر لیتے کہ ان کو جو ہے وہ زحمت نہ دیتے. بھئی ایک بندہ خود ہی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اس نے جو ہے نا وہ 7 لوگوں کا کھانا بنانا ہے, پھر اس کو کیا کرنا ہے لے کے آنا ہے, تو اس کے خراجات ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. لیکن شاہ صاحب عجیب اطمینان تھا اس جو ہے نا وہ اسلامی بھائی کے چہرے پر. کیا بات ہے. یعنی گھر بھی جو ہے نا وہ ان کے بارے میں معلومات ہوئی کہ گھر بھی ان کا کیا ہے, معمولی سا جو ہے وہ گھر ہے, یعنی رہنے کے قابل ہے. اچھا. اور گھر کے کچھ کمروں میں کیا ہے دروازے بھی نہیں ہیں, پردے جو ہے نا کیا ہیں وہ لگے ہوئے کمروں کے آگے, یعنی مین گیٹ پر تو گیٹ لگا ہوا ہے. شاہ صاحب ان کا جب فائنینشیل سٹیٹس مجھے پتا چلا اور ان کا جب چہرہ میں نے دیکھا تو مجھے کوئی یوں میچ جو ہے نا وہ کیا ہے کوئی سمجھ آ نہیں رہا. یعنی اتنا اطمینان, اتنی ایک بندے کے چہرے پر کیا ہے رونق ہے, اور گفتگو میں اتنا جو ہے وہ ٹھہراؤ ہے, اور بات کرنے میں کیا ہے اتنا ایک سلیقہ ہے. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ پاک کا کیا ہے فضل ہے کہ جو اللہ کریم سے جو ہے وہ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے, وہی جو نقیب بھائی نے قناعت ضرورت کی بات کی, اللہ یہ بھی عطا فرماتا ہے اور ضروریات کو پھر پورا بھی مالک فرما دیتا ہے. شاہ صاحب دیکھیں وہ تو ہے کہ بندے کی ضرورتوں کے ختم کیا ہے ہونا ہی نہیں ہے. بندہ کچھ چیزوں کو اپنی ضرورت کیا کر لیتا ہے بنا لیتا ہے. ضرورت ہوتی نہیں ہے لیکن ضرورت کیا کر لیتا ہے بنا لیتا ہے. تو اللہ ہمیں قناعت کی ضرورت عطا فرمائے. یہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے عاطف بھائی. ہر بندہ تنگ دست ہو ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ بالکل صحیح بات آپ فرما رہے ہیں کہ تنگ دستی یہ کسی کو امیر کرنا غریب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تو ہو چکا, لیکن انسان کے اپنے بھی ایسے اعمال ہوتے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ اختیار کرتا ہے, اور ان کو اختیار کرنے کے سبب جو اسے ملنا ہوتا ہے وہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کسی کو اتنا مال عطا فرماتا ہے, اتنا مال عطا فرماتا ہے, وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا, اور پھر اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے, جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں, اللہ پاک وہ ساری نعمتیں لے کر اس ایسے نادار شخص کو دے دیتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. یعنی یہ اب قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کی قوم جو ہے میدان طیہ کے اندر تھی اور من و سلوہ ان کے لیے اترا, تو انہیں کس چیز کا درس دیا گیا تھا؟ قناعت کا, کہ آج ملا ہے کل بھی اللہ رب العزت عطا فرما دے گا, پرسوں بھی مل جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لالچ, حرص, کہ آج مل گیا کل ملے گا نہیں ملے گا. اب ان کی نحوست یہ ہوئی کہ آج تک جو جمع کرنے والے ہیں اور جن کے اندر لالچ ہے ان سب کا جو ہے وہ جو جمع کیا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ انہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ چلا آگے کہ انہوں نے حرص کی جبکہ منع کیا گیا اس بات سے. تو انسان کے اندر بھی ایسی چیز ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک وادی ہو ابن آدم کے پاس سونے کی تو وہ خواہش کرے گا کہ دوسری ہو جائے. تو مال ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی ہو, جب تک توکل نہیں ہے, قناعت کا ذہن نہیں ہے, تو وہ پھر خواہشیں بڑھتی جائیں گی. ایک آدمی ہے وہ 50,000 میں اپنا گھر چلا لیتا ہے, اور ایک آدمی ہے 1 لاکھ ہے اس کے پاس, لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہوتا. ایک 30,000 میں چلا رہا ہے کہ وہ 30,000 میں اس کے گھر کے معاملات پورے ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن اسی کے مقابلے میں 30 لاکھ والا ہے تو وہ رو رہا ہے کہ بھائی میرے معاملات ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے.
تو وجہ کیا ہے کہ 30,000 والے نے اپنی ضروریات کو محدود کیا ہے 30,000 تک، اور جو 30 لاکھ والا ہے اس نے اپنی ضروریات بنا لی 30 لاکھ۔ اب وہ 30 لاکھ والا جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، اور وہ 30 لاکھ والے کی نظر اپنے سے اوپر والے پہ پڑتی ہے تو کہتا ہے اس کے پاس یہ بھی ہے، تو اب اس کو دیکھ کر جب خواہش بڑھتی ہے تو وہ 30 لاکھ بھی اس کا پورا نہیں ہوتا۔ تو قناعت ایسی چیز ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس میں بندہ اللہ رب العزت کی بندگی کرے اور پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور فرمان ہے کہ جو اللہ رب العزت کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کے کام اس پر آسان فرما دیتا ہے۔ کیا بات! تو یہ قناعت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہمارے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہے جسے اختیار کرنا ہمارے لیے ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے اس میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت وسعت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اس طرح کا مضمون ہے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ آپ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے سبب اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ گناہ کی جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، تو گناہ تو ایسی نحوست ہے سلمان بھائی کہ جو تنہائی میں گناہ کرنے والا ہے، اب لوگوں کے سامنے تو ہم سارے اچھے بن کے رہتے ہیں اور کیا ہے ہماری خلوتیں کیا ہیں وہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے، مگر یہ گناہ جو ہے نا یہ رزق میں تنگی کا سبب تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی بہت ساری نحوستیں انسان اپنے اوپر لے لیتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنے اوپر جو ہے وہ ڈال لیتا ہے، اور یہ گناہ ہے کہ جو گناہ کرتا رہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو دراز فرما دیتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہے وہ اپنے آپ سے وہ دور کر لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو یہ گناہ ایسی نحوست ہے، اور جو گناہ کرنے والا ہے تو گناہ کی ایک تو نحوست یہ ہے کہ گناہ جو تنہائی میں کرتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے جو اس بندے کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اور پھر جو مومنین ہیں مخلص مومنین، اللہ پاک ان کے دلوں میں اس بندے کے لیے نفرت ڈال دیتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ گناہ ایسی نحوست ہے۔ آپ یہ کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس مال کا حق کیا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اگر اپنے معاشرے پر ہم غور کریں تو اتنی گناہوں کی فروانی جو ہے وہ گناہوں کی کثرت ہوتی جاتی ہے، اور اس کو پھر مال اللہ رب العزت نے دے دیا ہے اس کو جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی بجائے ہوتا کیا ہے معاملہ ہمارا کہ اس کو ان چیزوں میں خرچ کیا جاتا ہے جہاں پر ہم کو نہیں کرنا۔ کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی پر خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ہم وہ فضولیات میں جو ہے نا وہ ان کو خرچ کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مبذرین کو اللہ پسند نہیں فرماتا، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جی، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، ان کو قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ تو اس لیے رزق میں برکت چاہیے تو قناعت اختیار کرنی ہے، اور قناعت کیا ہے؟ جتنا اللہ پاک نے دیا ہے اس میں راضی رہیں، اور اللہ پاک کی رضا پر اور جو اس نے دیا اس پر راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ پاک مزید عطا فرما دے گا، اور اس میں برکت بھی ہو جائے گی، اور جو تنگ دستی ہے یہ بھی گھر سے دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو عاطف بھائی۔ میں مدنی ناظرین یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ جن کو اللہ کریم نے مال دیا ہے وہ سارے کے سارے معاذ اللہ جو ہے نا وہ اللہ کے نافرمان ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، حقوق اللہ جو ہے وہ ادا کرنے والے، کفالت جو ہے وہ لوگوں کی کرنے والے، لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ چلانے والے، دینی کام کرنے والے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، ماشاءاللہ بھرپور ایک یہ بھی تعداد ہے۔ لیکن جو عاطف بھائی نے ایک پوائنٹ جو لیا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض کا جب فراوانی کسی شے کی ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو کچھ رستے ایسے نظر آتے ہیں کہ جن پر اگر وہ چلنا شروع کر دے تو پھر وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سے جو ہے وہ بچائے اور نیکیوں میں ہمارا دل لگائے۔ اور شاہ صاحب کسی نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اور جو ہے وہ مل جائے تو اور ملنے سے پہلے جو ابھی کیا ہے
موجود ہے، اس پر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. تو شکر جب زندگی میں آئے گا تو اپنے ساتھ اور نعمتیں لے کر آئے گا. اور اگر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں اور اللہ کی جو ہے وہ یاد سے دوری ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ جو ہے اس میں سے بھی برکت کیا ہے؟ یہ اٹھ جائے گی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. عاطف بھائی نے جو گفتگو کی، یہ کچھ فرما رہے ہیں؟ آپ فرمائیں. سلمان بھائی، ایک جملہ ہے دنیاوی اعتبار سے، یعنی یہ کہہ لیں کہ دنیا کا ایک اصول ہے، محنت کرو پھل پاؤ گے. واہ، محنت کرو پھل پاؤ گے. تنگ دستی کے جہاں پر بہت سے اسباب ہیں جو ابھی مبلغین نے بیان بھی فرمایا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا سبب مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہے کہ محنت سے دل چرانا. جب بندہ کوئی محنت ہی نہیں کر رہا، کام میں سنجیدہ نہیں ہے، جب کام میں سنجیدہ نہیں، وقت ضائع کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے، تو روزی کیسے آئے گی؟ قرآن پاک میں ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی انسان کوشش کرتا ہے. تو ہماری کوشش کتنی ہے ہم یہ غور کر لیں. جتنی ہماری کوشش ہوگی پھر اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ پاک اس کی محنت کو رنگ لاتا ہے اور ضرور اللہ تبارک و تعالی محنت کا پھل عطا فرماتا ہے. تو دل چرائیں نہیں، محنت سے دل چرائیں نہیں. جب محنت سے دل چرایا جاتا ہے پھر حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہم فضولیات کی یعنی رزق کے جو ہم رونا روتے ہیں، دروازے بند ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا. ایک سبب ہمارا محنت نہ کرنا ہے، نکھٹو پن ہے، کام نہیں کرنا، مطلب یوں کمانا نہیں ہے. کے علاوہ بھی سلمان بھائی آج کل اتنے ذرائع ہو گئے ہیں کمانے کے کہ ہر کوئی حلال و حرام کی شارٹ کٹ کے چکر میں ہے. اللہ کی پناہ کہ شارٹ کٹ میں ہمیں مل جائے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، وہ بس آ جائے، وہ بس آ جائے. یعنی حل بھی مزید ایک ہے، دو ہو جائیں، دو سے چار ہو جائیں، وہ اللہ کی رضا کے مطابق آ رہا ہے، اللہ پاک کے حکامات کے شریعت کی روشنی میں جو اصول بیان کیے گئے ان کے تحت آ رہا ہے، یا پھر میری خواہش کے مطابق آ رہا ہے. تو ہم معاملہ یہ ہے کہ خواہش کے مطابق چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے مطابق بہت کم چیز جو ہے وہ چیز طلب کرتے ہیں. تو اگر اللہ کی رضا کے مطابق حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو قناعت بھی آ جائے گی، اور جو شاہ صاحب نے بات کی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ نصیب فرمائے. محنت بھی کریں اور کوشش بھی کریں، کام بھی کریں، اور اللہ پاک سے عافیت کا سوال بھی کریں، دعا بھی کریں. اور صرف کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، یہ بھی ذہن بنا کے رکھیں. تنگ دستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حرام بندہ جتنا بھی کما لے، جتنا بھی زیادہ اکٹھا کر لے، جیسے ایک لفظ ہے اوپر کی کمائی، جتنی بھی اوپر کی کمائی ہو، یہ اوپر کی کمائی وہ ہے جو نیچے کی کمائی کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ خراب کر دیتی، تباہ کر دیتی ہے. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. تو یہ عاطف بھائی نے گفتگو کی ہے، اس میں سے میں ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں. بعض اوقات ہمیں رزق کی قدر نہیں ہوتی شاہ صاحب. جی، اللہ دے رہا ہوتا ہے لیکن بندہ اس کی کیا کرتا ہے؟ قدر نہیں کرتا. کھانے کی قدر نہیں ہے، روٹی کی قدر نہیں ہے، چاولوں کی قدر نہیں ہے، اناج کی قدر نہیں ہے. اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو اس کا بھی یوں بولیے کہ فضول خرچوں میں کیا ہے، وہ اڑی رہا ہے، ادھر اڑ رہا ہے، ادھر لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس پر میں چاہوں گا کچھ گفتگو جو ہے وہ فرمائیں. رزق کی قدر اور فضول خرچی سے بچنا، یہ دونوں چیزوں کو مسلمانوں کے لیے اور اس کے اوصاف بھی مسلمانوں کے ذکر فرمائے گئے ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بات کی رحمان کے بندوں کی کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کا ذکر ہوا، تو اس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں، فضول اڑاتے ہیں، اور نہ ہی اتنا کہ جتنا خرچ کرنا اس سے بھی کنجوسی کریں، ایسا نہیں، بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. بلکہ حدیث پاک کا ایک جز یہ بھی ہے، فرمایا جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں تنگ دستی نہیں فرماتا، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا. تو اس لیے رزق کی جو برکت ہے یا رزق اللہ نے جو دیا ہے اس کی قدر بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، جس قوم سے یہ چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی. تو ایسے جیسے بھی شادی بیاہ کی بات ہوئی تو اتنا زیادہ ڈال لیا جاتا ہے، پھر وہ ظاہر کسی کے کام نہیں آتا، وہ پھر اسی طرح ضائع ہوتا رہتا ہے.
تو بہت طرح سے مال کو اس طرح فضول اڑایا جا رہا ہے اور اس کی اتنی ناقدری کی جا رہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ کوئی رزق کا چھوٹا سا دانہ بھی پڑا ہوتا تھا لوگ فوراً اٹھاتے تھے, روٹی اٹھا لیتے تھے کہ یہ پاؤں میں نہ آ جائے. تو اب جس طرح دوسری قدریں پامال ہوئی ہیں تو اس طرح ادھر رزق کی قدر بھی پامال ہوتی جا رہی ہے. تو رزق کا احترام بھی کرنا چاہیے, شکر گزاری بھی کرنی چاہیے, فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے اور ناقدری سے بھی بچنا چاہیے. ماشاءاللہ. فضول خرچی کو اگر ہم جو ہے وہ لے لیں تو اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے. میرا خیال ہے اس ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم پوائنٹ ہی کلیئر کر لیں. صحیح. ڈیبیٹ ویسے یہ ہے کہ فضول خرچ کون, مرد یا عورتیں. صحیح. تو میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جہاں بھی فضول خرچی آنی ہے مردوں میں آ جائے تو وہ بھی کر لیں گے, عورتوں میں آ جائے تو وہ بھی کیا ہے کر ہی لیں گے. ٹھیک ہے, دونوں میں فضول خرچی بہرحال پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں فضول خرچ ہیں اور مرد فضول خرچ نہیں ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی, اور جہاں جو ہے وہ اسلام کا تقاضا ہے, جہاں مروت کا جو ہے وہ تقاضا ہے, جہاں حکم شریعت ہے وہاں پر خرچ بھی کرنا ہے. یعنی نہ تو کنجوس مکھی چوس بننا ہے اور نہ ہی یوں بولیے کہ فضول خرچ بننا ہے. تو ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے, میانہ روی کا راستہ, یہ اختیار کرنا ہے. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس پہ؟ بالکل سلمان بھائی, جب ہم میانہ روی کے ساتھ چلیں گے تو ہی ہم اپنی زندگی کو احسن انداز میں گزار سکیں گے. بہت بڑا ایک سبب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی کے معاملات, یعنی یوں کہیں کہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو شاید اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نظام کیسے چلائیں, یا جو گزار بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ فضولیات کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں اور فضولیات کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا سبب سلمان بھائی یہ ہے کہ ہماری منصوبہ بندی نہیں ہوتی. ہم انداز نہیں اپنا سکتے یا منصوبہ نہیں بناتے کہ ہم نے کب خرچ کرنا ہے, کہاں خرچ کرنا ہے, کتنا خرچ کرنا ہے. کبھی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ ضروریات بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے, ہونے کے باوجود بھی ہم ضروریات پوری نہیں کرتے. لیکن کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ اتنا کھلا کر دیتے ہیں, اپنی سخاوت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ دریا کی طرح ہماری سخاوت چل رہی ہوتی ہے. ہمیں ہر صورت میں میانہ روی کے ساتھ چلنا ہوگا, دونوں اعتبارات سے, جہاں ضرورت ہے اخلاقی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, مروتاً جہاں ضرورت ہو, جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پر ہم خرچ کریں گے. جہاں فضولیات کی طرف جانا ہے فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا سلمان بھائی عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, فراوانی عطا فرمائی ہے, رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ اس سے بری و ذمہ ہے اور یہ کہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے چونکہ یہ میرا مال ہے. میرا مال نہیں ہے, یہ اللہ کا مجھ پر عطیہ ہے, اللہ کا مجھ پر انعام ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے. بہت سو کو یہ نعمت اللہ نے نہیں عطا کی, ان ساروں میں اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے نا, میرے پاس مال ہے. اب میں یہ دیکھوں کہ میں مال کو کہاں خرچ کر رہا ہوں اور کہاں خرچ نہیں کر رہا. جہاں خرچ کرنا بنتا ہے وہاں نہیں کر رہا, یہ بھی غلط, اور جہاں نہیں بنتا وہاں خرچ کر رہا ہوں, یہ بھی غلط ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا, میں اس اللہ کا ایک تو شکر ادا کروں, مالک تیرا شکر ہے, اور پھر یہ ذہن بنا لوں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا اس انعام کے بارے میں, اس نعمت کے بارے میں. وہ حدیث مبارکہ کا ایک مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بندے سے یہ سوال نہیں کر لے اپنی بارگاہ سے کسی کو ہلنے نہیں دے گا, کسی کو ہٹنے نہیں دے گا. وہ 4 سوالات یا 5 سوالات کہ تم نے زندگی کیسے گزاری, تم نے جوانی کہاں گزاری, اور ان میں ایک سوال یہ ہے کہ تم نے مال کمایا کہاں سے, پھر مال خرچ کہاں کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ہم سے اور ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. اس مال کے بارے میں, اس نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا, یہ کمانے کا انداز تمہارا کیا رہا ہے, اور پھر جب میں نے تمہیں دے دیا مال, پھر تم نے اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے. تو جب ہم نے خرچ کرنے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اور اس محشر کے دن اللہ کو حساب دینا ہے کہ جس دن ہر کسی کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بے باک ہو جائیں. تو فضولیات کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے جہاں خرچ نہیں کرنا. اور ہمارا جو فضولیات کی طرف جانے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ نمود و نمائش, بہت زیادہ دکھاوا. شادی بیاہ میں دیکھیں اپنی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جتنی ہم بڑھا چڑھا کر دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو.
لوگوں نے ایک دن دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد کئی سال تک قرضہ اتارتے وہ کمر ٹوٹ جانی ہے. صرف کیا ہے جی کہ ناک رہ جائے, ناک بچ جائے, عزت رہ جائے, عزت بچ جائے. اس عزت کو بچانے کے لیے ناک کو بچانے, بندہ بھلے باقی سب ختم ہو جائے, کمر ٹوٹ جاتی ہے سلمان بھائی, کمر ٹوٹ جاتی ہے. وہ کیا جی ناک بچاتے نہیں کریں گے سلمان بھائی. مجھے بتائیں جب تک 50 ڈشیں ہم نہیں کریں تو کیسے خاندان والے آ کر وہ ہضم ہوگا ان کو, اور کیا تانے نہیں دیں گے. وہ ان ناک بچانے کے لیے آپ سلمان بھی دیکھیں, شادی بیاہ کو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ ہم تو فوتکیوں میں بھی ناک بچا رہے ہوتے ہیں. کسی کا انتقال ہو چکا ہے وہاں پر بھی بھائی نئی دیگ بنائیں گے, نہیں یہ چاول بنائیں گے, یہ چیز نہیں کریں گے تو اپنا حال کیا ہوگا. لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ کیسی فوتکی ہوئی ہے کہ یہاں پر کھانا ہی نہیں ہے, معاذ اللہ. تو ہر جگہ پر ہم نمود و نمائش میں بہت زیادہ پڑ چکے ہیں. جب بہت زیادہ دکھاوے میں آ چکے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے, اس کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہم فضولیات کی طرف ہیں. کپڑے کو دیکھیں, موبائل کو دیکھیں, اتنی نہیں ہے ہم. وہ بہت پیارا جملہ ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. ہم چادر سے آگے چھلانگ لگا رہے ہیں, ہم پاؤں نہیں پھیلا رہے, ہم چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ وہ جو نہیں ہے ہم وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. ایک ذہن بنا لیں مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب یہ ذہن بنا لیں, جو اللہ نے دیا ہے نا ہم وہی دکھائیں, ہم اتنا ہی دکھائیں, آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. اب نہیں جائیں گے فضولیات کی طرف, اب فضول خرچی کی طرف نہیں جائیں گے. اور پھر جو کنجوسی والی ہے وہ آیا مبارکہ جسے کنجوس کو پسند نہیں کیا گیا, ہم نہ اس طرف جائیں. نہ شریعت مطہرہ نے کتنا پیارا یہ حسن ہمیں شریعت مطہرہ کا کہ ہمیں درمیان میں رہنے کا حکم عطا کیا ہے. نہ فضولیات کی طرف جانے کا ہے, نہ کنجوسی کی طرف جانے کا ہے. ہمیں ہر صورت میں میانہ روی اختیار کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ میانہ روی کے ساتھ چلیں گے, آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. آپ چاہے 30,000 والے ہیں, 30 لاکھ والے ہیں, 30 کروڑ والے ہیں, آپ ہر صورت میں جہاں آپ میانہ روی سے کراس کرتے چلے جائیں گے آپ پریشان ہوتے جائیں گے. جیسے بھی عاطف بھائی نے بات کی تھی, آپ ائمہ کرام کو دیکھیں جنہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں, یعنی مزدور کو لے لیں, ائمہ کرام کو لے لیں, یا جن کی تنخواہیں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں, میری مسجد کے امام صاحبان جی, جن کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, لیکن جو آپ نے سلمان بھائی کہا تھا نا اطمینان, طمانیت کسی اسلامی بھائی کی جنہوں نے جن کی بات کی کہ ان کی کیفیت کیا تھی اور چہرے پہ طمانیت, آپ کو بہت سے علماء مل جائیں گے, مسجدوں کے امام بہت سارے مل جائیں گے جن کے چہروں پر طمانیت ہے. کیا وجہ ہے؟ اپنی ضروریات کو محدود کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک سیٹ کیا ہوا ہے, اپنا جدول بنایا ہوا ہے, یا اپنا پورا ایک پروگرام بنایا ہوا کہ میں نے کہاں خرچ کرنا ہے, کہاں خرچ نہیں کرنا, اور بڑی عزت کی زندگی گزارتے ہیں. جہاں دینا ہوتا ہے وہاں دیتے ہیں, جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے خرچ کرتے ہیں. لیکن کیا ہے, بالکل فضولیات کی طرف نہیں جاتے. جب ہم درمیان میں رہیں گے, میانہ روی کے ساتھ چلیں گے اور شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا ہماری زندگی سخی ہو جائے گی. سبحان اللہ. حدیث پاک ایک یاد آ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. یعنی میانہ روی, اعتدال, یہ اتنا شریعت مطہرہ کو پسند ہے. تو بات انہوں نے کی کہ وہ دکھانے والی بات, تو ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ لوگوں کو جتنا مرضی دکھا لو تو کچھ تو آپ نہیں کر سکتے. اب وہ کسی شخص نے بیٹی کی شادی کی تو جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے دیا. مطلب جب سامان شادی والا, وہ دلہن کا سامان دولہے کے گھر گیا تو کئی ٹرک گاڑیاں جو بھی سب جا رہا تھا, تو ایک گاڑی کہیں اٹک گئی, تو اب وہ نکل نہیں رہی. تو اب ایک مزدور جو تھا نا, اس نے مطلب بڑے وہ انداز میں اپنے میں جیسے مزدوروں کا لہجہ ہوتا ہے, بولے سارا کچھ دے دیا, ایک بیلچہ بھی دے دیتا. تو مطلب آپ جتنا بھی آپ کر لیں آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کو, اور نہ راضی ہوگا آپ سے کوئی. بہرحال آپ کے پاس جو ہے اسی میں اطمینان کے ساتھ رہیں اور اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہیں, میانہ روی اختیار کریں, تو یہ اسی میں بھلائی ہے. جی آپ بھی فرما رہے ہیں سلمان پہ. نافرمانی کی بات ہوئی, نافرمانی میں رزق اور اسی طرح ضرورت سے زیادہ رزق خرچ کرنے کی. تو صوفیہ نے لکھا ہے, کتابوں میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ جو ایک دیلا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے, اللہ پاک اس کے 1,00,000 درہم سے برکت ختم کر دیتا ہے. تو نافرمانی میں خرچ کرنے سے بھی بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح فضول خرچی اور حد سے زیادہ اور آمدن سے زیادہ خرچ کرنا. ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا, گوشت مارکیٹ سے اس کا گزر ہوا, تو کسائی نے اسے دیکھ کے کہا حضرت جی گوشت لے جائیں, تازہ ہے. انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا ادھار لے جائیں, کل پیسے دے دیجئے گا. انہوں نے کہا کہ تجھ سے ادھار کرنے سے بہتر ہے میں اپنے پیڑ سے ادھار کر لوں.
تو سمجھدار بندے نے یہ بات کہی کہ امیر وہ نہیں ہے جس کی آمدنی زیادہ ہے، بلکہ امیر وہ ہے جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے کم ہیں۔ تو اپنی ضروریات کو محدود رکھنا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی نقیب علی بھائی، بات ہی ختم کر دی آپ نے۔ گفتگو مکمل ہوگی اس عنوان پہ، اور شاہ صاحب قبلہ نے جو بات فرمائی، نمود و نمائش سے اپنے آپ کو جو ہے بچائیں، اور کچھ بھی لوگ کیا زیادہ سے زیادہ کیا بولیں گے، واہ بھائی واہ بھائی بڑا کمال کر دیا، یہ بھی کم ہی بولتے ہیں ویسے کھانے کھا کے۔ شاہ صاحب اللہ کی پناہ ہے شریر لوگوں سے۔ ایک جگہ پر ہم کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا بڑا اچھا کھانا بنوایا جس نے بنوانا تھا، تو کافی سارے جو ہے نا وہ اسلامی بھائی تھے، 12-14 ہوں گے، بڑا اچھا انہوں نے کھانا بنوایا۔ وہ کھانا جناب دسترخوان پہ آ گیا، پہلے اسے یعنی اس کے لوازمات بھی آئے، بہت اچھا سلسلہ تھا۔ میرے ساتھ بندہ بیٹھا تھا، اس نے میرے کان میں ایک بات بولی، مجھے کہا کہ میں ان کو سارا جانتا ہوں، پہلے کیا تھے، اب یہ کیا ہیں، تو اب یہ کدھر سے آ گیا، کیسے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ میں نے نا بندے کو بریک لگائی، میں نے کہا تھوڑی سی بندہ شرم کرے، ایک تو اس کے دسترخوان پر بیٹھ کے اس کا کھانا کھا رہے ہیں، اوپر سے اس کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اس بات کا کمال یہ ہوا کہ میرے کان سکھی ہو گئے اس کے بعد، اور دھیان جو ہے وہ ہمارا کھانے پر جو ہے وہ فوکس ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے، اور یہ بیچارے اس طرح کے لوگ اپنی ہی بدبختی اور شناعت کو بڑھاتے ہیں، کسی کا کیا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے شاہ صاحب ہیں قبلہ، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ نوازا ہے، وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو میں اگر ان سے حسد کرتا رہوں تو ان کا کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میرا بہت کچھ چلا جائے گا۔ یعنی حسد کرنے والے کا بہت کچھ کیا ہے، چلا جائے گا۔ چاند تو چمک رہا ہے، اس کو دیکھ کے تھوکے گا تو تھوک اپنے منہ پہ گرے گا۔ تو ہم اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو بات جو چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ نمود و نمائش کی وجہ سے، یعنی صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کو صرف اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اور اپنے سٹیٹس سے اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے بندے کو بہت جو ہے وہ بعض اوقات خرچ کرنا پڑتا ہے، اور قرض پھر لینا پڑتا ہے، اور پھر بندہ بیچارہ چھپتا پھرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تنگ دستی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو شاہ صاحب نے بڑی ریلیونٹ بات کہی ہے، جو آپ ہیں وہی آپ کیا کریں، سامنے والے کو شو کریں۔ یہ بعض اوقات رشتے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پر لوگ اس طرح کا معاملہ بھی کر جاتے ہیں کہ جو نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں۔ اس طرح کی کئی باتیں شاید ہم نے بھی سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، ناظرین نے بھی کئی دیکھی سنی ہوگی، تبصرے کی اس پر مزید جو ہے وہ حاجت نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر اللہ پاک کا کیا کریں، شکر ادا کریں، اور سامنے والے کو کوئی ضرورت نہیں ہے تاثر دینے کی کہ میں یوں ہوں تو میں وہ ہوں تو میں ایسے ہوں تو میں ویسے ہوں۔ بھی جو ہیں اس پر اللہ کا کیا کریں، شکر ادا کریں۔ اپنے آپ کو ایک جو ایرا آپ ہیں اس سے باہر نکل کر کسی کو دکھائیں گے تو یاد رکھیے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور گوا نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ڈھول ہے نا، اس کی آواز ہوتی ہے، اندر سے کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور جو بندہ ہے وہی بندے کو کیا ہے اپنے آپ کو شو کرنا چاہیے۔ کالز بھی لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی میسیج بھی لیتے ہیں۔ سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سلمان بھائی یہ بتا دیجئے کہ کیا جھوٹ بولنے سے بھی تنگ دستی آتی ہے؟ اور میرے نعت خواں بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ بارگاہ تو امیر السنت کی ہے، نگران خلیفہ امیر السنت کی ہے، نگران شورا کی ہے، ہم تو بھائی ہیں آپ کے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ سے جواب لیتے ہیں۔ جی شاہ جی۔ یقیناً گناہ ہے، جھوٹ بولنا حرام گناہ۔ شروع میں نے عرض کی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے بھی تنگ دستی آتی ہے، تو یہ گناہ ہے، حرام کام کریں گے تو تنگ دستی تو آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیادہ قسمیں کھانے سے بھی مال بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا
ارشاد موجود ہے. تو اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی بچائے اور جو تاجر ہیں ان کو اللہ زیادہ قسمیں کھانے سے بھی بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. جی کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ سے صلی اللہ سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں اور بہت خوبصورت سلسلہ ہے. اللہ پاک اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے, ہمارے سلمان بھائی کو بھی شاد و آباد رکھے, جتنے وہ لقین بیٹھے ہیں ان سب کو شاد و آباد رکھے, اور خاص کر عمر بھائی نے جو آج کلام پڑھایا مزے کو مزہ آ گیا. ان سے فرمائش ہے کہ وہ کلام ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے صبح و شام آیا, وہ کلام جو ہے وہ سنا دیجیے. واہ بھائی مرحبا, اللہ برکت دے آپ. جی عمر بھائی سے میری فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ, مرحبا. جی سلمان بھائی سے عرض ہے کہ تنگ دستی اور اس کے اسباب کے حوالے سے کیا کوئی ایسی کتاب بھی ہے کہ جس کو پڑھ کر ہمیں کافی سارا علم حاصل ہو؟ اور نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجیے, امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے, آباد رہیں, خوش رہیں. امیر اہل سنت کا ایک پورا رسالہ ہے تنگ دستی اور اس کے اسباب. اس کا مطالعہ کریں, مکتبۃ الناصر کو خرید فرمائیں, مطالعہ کریں. رزق میں برکت کے طریقے بھی اس میں جو ہے وہ لکھے ہیں, کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے, تو انشاءاللہ اچھا نالج ملے گا. جی سلمان بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا ہے کہ جب بھی میری سنگ درد اور تمہارا زیادہ سرت. واہ واہ واہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میسیجز بھی شامل کرتے ہیں جی آپ کے, اللہ آپ کو برکت دے, سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. عمر بھائی کلام سنائے مصطفیٰ خیر الورا ہو. خانپور سے میسیج ہے, بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے, جزاک اللہ. لیا سے میسیج ہے اور کلام سننا ہے ان کو, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. نقیب بھائی سے تو نہیں سننا, لیا سے یہ آگے بریکٹ میں تو نہیں لکھا ہوا. نہیں, ان سے تو کبھی کلام کی فرمائش کسی نے کی نہیں. اللہ ابھی تک تو میں نے میسیج دیکھا نہیں, کی ہو تو پتہ نہیں مجھے. تو بہرحال صحیح, میسیج پروگرام میں نہیں کی. صحیح. آپ ویسے شاہ صاحب آپ کا تو بڑا ایک دوستی ہے, شروع سے ساتھ پڑھے بھی ہیں آپ, تو نقیب بھائی اکثر سناتے رہتے ہیں. جی جی اکثر سناتے رہتے ہیں. اکثر سناتے رہتے ہیں, اکثر سناتے رہتے ہیں, کلام سناتے رہتے ہیں آپ کو کچھ بھی. اچھا شاہ صاحب اللہ بھلا کرے آپ کا, کیا بادشاہ بننے آپ کے. بھائی باتیں آپس میں کرتے ہیں, باتوں کو کلام کہتے ہیں, تو آپ مجھ سے کریں گے, میں آپ سے کروں گا, یہ تو ہے ہی ہے نا. ہم کلام بھی سنا ہے میں نے ان سے. نعت شریف سنی آپ نے؟ پورا نہیں, پورا کلام نہیں سنا, ایک دو شعر انہوں نے سنائے ہیں. اچھا اپنے انداز میں. اپنے انداز میں. اچھا, یعنی ان کا مخصوص کوئی انداز, ظاہری بات ہے ہر بندے کا اپنا ہے. جیسے آج عمر بھائی نے اپنے انداز میں ماشاءاللہ پڑھا اور کمال پڑھا. کیا بات ہے. چلیں جی, اب یہ تو ابراز ہے, اس کو کبھی عید کی نشریات میں تشت اسبام کیا جا سکتا ہے, ابھی تو پروگرام اس کا متحمل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں, جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. جی زبیر بھائی ہیں سرگودا سے, اور ان کو کلام سننا ہے میں بندہ یاسی ہوں. ٹھیک ہے جی. آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا. اللہ آپ کو دوبارہ حاضری نصیب فرمایا. آمین. لاہور سے جناب میسیج ہے, سبحان اللہ, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے, آقا کلام سنائے. یہ پتھورو, اب یہ پتہ نہیں علاقے کا نام ہے یا کوئی کسی برادری کا نام ہے. پتھورو علاقہ ہے, اتھارا علاقہ ہے. جی جی میں آپ پتھورو علاقہ ہے, سندھ کا ہے غالباً. میرپور بٹھورو بھی ہے غالباً کوئی, شاید وہی ہوگا پھر, ہے نا. ہاں پتھورو. چلیں بار آگے چلتے ہیں. مطلب آپ نے ایسے سندھ وزٹ کر رکھا, سندھ کے کس کس علاقے؟ چند ایک علاقوں میں مدنی قافلے کی برکات. اچھا, قافلے کی برکت. جی جی. کہاں کہاں ویسے آپ کا جانا ہوا؟ ٹنڈو لیار, ٹنڈو آدم, شہداد پور, اور میرا خیال حیدرآباد. یعنی یہی قریب. یہ محرم کے مدنی قافلے, جو قافلے جاتے ہیں نا محرم کے, جی اسی میں ایک سلسلہ ہو جاتا ہے. اچھا, نواب شاہ. جی نواب شاہ. آگے چلتے ہیں جی. ساہیوال سے میسیج ہے, وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی, کال بھی لیتے ہیں. میری عمر بھائی سے فرمائش ہے کہ کلام سنا دیں اے وجہ تخلیق کائنات. یا مرحبا. کلام سنائیں جی سلمان بھائی. دنیا نے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے. اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں, خوش رہیں. پاک پتن سے میسیج ہے, یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی, مرحبا. قافلے سے مجھے یاد آیا کہ فیصل آباد میں
काफिला इज्तिमा होने जा रहा है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और तारीख इसकी क्या है, तारीख भी इसकी जो है वो आने ही वाली है। मंगल को जी मंगल आने वाले मंगल को है ना, सुभान अल्लाह, आने वाले मंगल को इंशाअल्लाहुल करीम, ये तारीख है 24 जो है वो जून को फैसलाबाद में काफिला इज्तिमा होने जा रहा है। और इसमें दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी अदामा ज़िल्लहू इंशाअल्लाह सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह फैसलाबाद से 1 माह के काफ़िले जो है ये सफ़र कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह ये कराची की तरफ जो है वो काफ़िलों का सफ़र होगा। और 24 जून बरोज़ मंगल रात 10 बजे मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना सूसा रोड मदीना टाउन फैसलाबाद में इंशाअल्लाह निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी का सुन्नत भरा इज्तिमा होगा, काफ़िला इज्तिमा है ये इंशाअल्लाह। तो बिलखुसूस स्टूडेंट्स जो अभी क्या है छुट्टियों पर हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, आप जो है वो फैसलाबाद में सुन्नत भरी इज्तिमा में शिरकत भी फरमाएं और फिर वहाँ से 1 माह के काफ़िले में सफ़र भी फरमाएं। इंशाअल्लाह आपका ये ज़िंदगी का यादगार जो है ये सफ़र भी होगा, बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिलेगा। वो इल्म दीन जो बहैसियत मुसलमान सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, वलिल्लाहिल हम्द, उसकी एक यूँ बोलिए कि एक उसका एक हिस्सा है जो मदनी काफ़िले में, जो काफ़िले की बरकत से अल्लाह की फजल से सीखने को मिलता है। तो ना सिर्फ सीखने को मिलता है बल्कि अमल करने को भी, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी साथ साथ क्या है ये होता रहता है। तो आप बिलखुसूस फैसलाबाद के करीब के जो इलाके हैं, सांगला हिल है, चक झुमरा है, इस तरफ जो है वो आ जाएं तो कमालिया है, टोबा है, गोजरा है, तांजले आली है, और इस तरह माशाल्लाह आतिफ भाई क्या बात है, कुछ इलाकों के नाम आप भी बता दें। अपना माना वाला है, और शाहकोट है, शाहकोट है, कुलियां वाला है, आपकी शेखुपुरा गड़ा वाला है, समुंदरी है, माशाल्लाह। तो ये सारे करीब करीब के इलाके, ये करीब करीब के जो बिलखुसूस इलाके हैं, तो यहाँ से आप जब सफ़र फरमाएं और फ़ैज़ान मदीना सूसा रोड मदीना टाउन फैसलाबाद में होने वाले काफ़िला इज्तिमा में शिरकत फरमा के काफ़िलों में भी सफ़र इख्तियार फरमाएं। कुछ कलाम सुनते हैं उमर भाई से, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर आका सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में हमेशा नक्श रहे रूह ए यार आँखों में वो नूर दे मेरे परवर
جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، اور بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالزار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال
عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر آیا، کمال آیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر سنت کا ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں جی۔ کھایا، یہ بیٹھ گئے، نماز کے لیے جانا ہے، پھر اسکوٹر اسٹارٹ کی، نماز کے لیے چلے گئے۔ پہلے گھر میں عورتیں کام کرتی تھی، محنت، برتن مانجنا، پوچھے لگا رہے، سب یہ عورتیں کرتی تھی، اور بیٹھ کر کرتی تھی۔ ہم نے تو دیکھا نا اپنا، میں تو گھر بار والا ہوں، جنگل کا آدمی تو نہیں ہوں میں، تو سب دیکھا ہے۔ اب وہ یوں کرتے ہیں، ڈنڈے میں کچھ گچھا ہوتا ہے، اس سے پوچھے لگاتے ہیں، اگر لگاتے بھی ہیں تو، اور اس سے برابر صفائی نہیں ہوتی جیسے اس سے ہوتی تھی ہاتھ سے۔ چلو یہ بھی سمجھے اپنے۔ اب کمر کا مسئلہ تو ڈاکٹر صاحب کی بھی تو روزی میں برکت کی دعائیں ہوتی ہوں گی نا، تو اس میں بھی ماسیاں بہت کم گھر اب تو خالی رہ گئے شاید، یہ ذرا کھاتے پیتے لوگوں کے یا معتدل جو ہوتے ہیں نا، مالدار نہیں ہوتے لیکن نارمل، ان کے گھرانوں میں بھی ماسیاں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سب بنی ہوئے سیٹھانیاں، اب سیٹھانیاں بن کر بیٹھی رہیں گی۔ پہلے اٹھ کر 10-20 قدم چل کے سوئچ آن آف کرنا پڑتا تھا، اب ریموٹ کنٹرول، بیٹھے بیٹھے پانی پینا ہے تو آواز دیا بیٹی کو یا ماسی کو جو بھی پانی لاؤ۔ تو اب پھر بیچاریوں کو، ان کو بھی طرح طرح کی بیماریاں، بدن موٹا ہو جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے بیچاریوں کا، اور
ब्लड प्रेशर हाई, तो अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अपने हाथ से काम करते रहोगे तो इंशाल्लाह फायदे में रहोगे। तो ये कि तंदुरुस्ती के लिए आदमी अपने हाथ से काम करे और उल्टे हाथ को भी थोड़ा सहमत दिया करे काम करने में। लेना देना ये तो सीधे हाथ से सुन्नत है, लेकिन दरवाजा जैसे खोला तो उल्टे हाथ से खींच लिया, ये चीज उठा के रखनी है तो उल्टे हाथ से रख दी, जैसे मिसाल दी समझाने के लिए। तो उल्टी तरफ की जो रगे नसें जो मूवमेंट मिलती रही, दिल का ताल्लुक इधर ज्यादा है ना, तो इस तरह ये भी एक्टिव, तो कुछ ना कुछ काम हो, फिर मुमकिन हो तो लाइट एक्सरसाइज। मगर एक्सरसाइज बेहतर यही है कि मशवरे से की जाए। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या जो भी माहिरीन होते हैं ना, इनके मशवरे से अपनी एज के हिसाब से कोई ना कोई हल्की फुल्की वर्जिश अगर करे ना बंदा, तो फिर बड़े फायदे होते हैं इसके। पैदल चलना ना छोड़े, स्कूटर नहीं, पैदल पौन घंटा सबको पैदल चलना चाहिए मुमकिन हो तो। अब हम जैसे तो मजबूर है, मैं घर में कुछ ना कुछ चल लेता हूं, लेकिन सर वो बात नहीं बनती। बाहर जो जिन आप लोगों का मसला है, बाहर पौन घंटा अगर आप कंटिन्यू अला तूल चलते रहे पार्कों में देखो कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं होता, जो इसके चलने के ट्रैक होते हैं, गोल गोल बंदा घूमता रहे। तो इस तरह चलते रहेंगे। कुछ अपने ऊपर 1200 दुरूद शरीफ या कुछ ऐसे दुरूद शरीफ बांध लें, कुछ कितने पढ़ूं जब तक मैं चलूं, या 313 जो भी। तो ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, चलते रहे, आपकी सेहत मदीना हो जाएगी। सेहत का ख्याल इस नीयत से रखना चाहिए कि मैं सेहतमंद रहूं और अल्लाह ताला की इबादत करूं, और जो मेरे ऊपर जिनकी कफालत लाजमी है उनके लिए जो मैं रिज़्क़ हलाल जो है वो कमाऊँ। ज़ाहिर सी बात है, सेहत अच्छी होगी तो बंदा अच्छे तरीके से जो है वो मेहनत करेगा, और अपने आप को वक्त देना चाहिए, वक्त भी देना चाहिए और अपनी केयर भी करनी चाहिए। उमूमन जो घर के सरबराह होते हैं वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते, और जब जो उन पर डिपेंडेंट लोग होते हैं, जब ये बीमार होते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, आजमाइश में आ जाते हैं। तो अपना जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। और बुज़ुर्गों से हम बात सुनते थे, लेकिन इस पर अमल करें तो 100% दुरुस्त बात है कि बंदा अपने मुंह को जो है वो अगर थोड़ा लॉक लगा ले ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों से बचने में क्या हो सकता है, कामयाब हो सकता है। बात ये दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि जायका जो है ना ये सिर्फ ज़बान तक ही है, क्योंकि टेस्ट बड्स जो हैं वो ज़बान पे ही होते हैं। सही। इसके अलावा जो है वो जिस्म का कोई भी हिस्सा टेस्ट जो है ना वो नहीं बता सकता। तो टेस्ट बड्स जो है ना वो सिर्फ ज़बान पर ही होते हैं। तो जायका ज़बान तक ही है बस, उसके बाद फिर नीचे जाके तो मतलब वो सब बराबर ही है, जो उसने हज़म होना है ज़ाहिर सी बात जो भी सूरत हाल है। तो वो ग़िज़ा, वो रूटीन जो हमें यूँ बोलिए कि सेहत के अतबार से डिस्टर्ब करे, उससे अपने आप को बचाना जो है वो चाहिए। और अल्लाह पाक हमें वक्त आने से पहले इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है आपको काफिला इज्तिमा का प्रोमो दिखाते हैं जी। चलो काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। दावत इस्लामी इल्म दीन को आम करने, इल्म दीन सीखने सिखाने के ताल्लुक से आलमगीर तंजीम है। जब इल्म दीन की बात की जाती है तो उसमें कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, फिक्र का इल्म है। अगर कोई कहे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है, वो इल्म दीन की कमी है। काफिले में सफर करते हैं तो वहाँ पर कुरान करीम दुरुस्त करवाया जाता है, इल्म दीन की मुफ्त तालीम है। बदकिस्मती है कि ये मुसलमान इल्म दीन सीखने की तरफ नहीं जाता। दावत इस्लामी वालों पर अल्लाह की खास रहमत हो कि इन्होंने हमें काफिलों की अवेयरनेस दी, मालूमात दी। दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को चाहिए दीन को सीखे, अपने इस्लाम को सीखे, अपने मजहब को सीखे। काफिलों में सफर करें, इल्म दीन सीखने को मिलता है। अल्लाह वो दीन लाए, हमारे घर के अंदर एक एक बच्चा हाफिज और आलिम बन जाए। यार हम सबको मिलकर काफिलों में सफर करके अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए।
इंशाअल्लाह करीम। देखिए काफिला इज्तिमा में निगरान शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का सुन्नतों भरा बयान 24 जून 2025 बरोज मंगल। इज्तिमा का आगाज रात 9:40 पर। सुन्नतों भरा बयान रात 10 बजे। एड्रेस फैजान मदीना, सोसा रोड, मदीना टाउन, फैसलाबाद। बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह मदनी चैनल पर भी आप ये काफिला इज्तिमा बराह रास्त देख सकेंगे। तंगदस्ती के असबाब और उसका इलाज ये आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है। मैं चाहूँगा कि रिज़्क में बरकत के जो कुछ जो है वो अमाल हैं और जो कुछ काम हैं ये भी बताए जाएं आपको। और नमाज चाश्त की अदायगी, इशराक चाश्त की अदायगी, ये भी रिज़्क में बरकत के लिए बहुत अहम जो है ये बताई गई है। तो लिहाजा नवाफिल भी पढ़ने चाहिए और इशराक चाश्त को भी पढ़ना चाहिए। दूसरे मुबल्लिगीन भी मैं चाहूँगा कुछ हिस्सा मिलाएं इस बात में। जी, वालिदैन के लिए दुआ करना हदीस पाक में है कि वालिदैन के लिए जो बाकायदगी से दुआ करता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क में तंगदस्ती नहीं फरमाता है। और दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फ़इन्नहु यनक़ति अन्हु रिज़्क, कि जब बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ को छोड़ देता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क को रोक देता है। वालिदैन के लिए कसरत से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रिज़्क में बरकत फरमाए। जी शाह जी, सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी रिज़्क में इजाफे का सबब बनती है। अल्लाह ताला फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और ख़ुद इस पर साबित रहे, कुछ हम तुझसे रोज़ी नहीं मांगते, हम तुझे रोज़ी देंगे और अंजाम का भला परहेजगारी के लिए है। यानी नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह घर में खैर बरकत भी आएगी और रिज़्क में इजाफा भी होगा। माशाअल्लाह। जी आते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मज़मून है कि जो ये चाहता है उसके रिस्क में इजाफ़ा हो, उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए कि वालिदैन के साथ जो है वो भलाई करे, हुस्न सलूक करे। इसी तरह हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तंगदस्ती की शिकायत की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो, घर में कोई ना हो तो मुझे सलाम करो और एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। हज़रत साद कहते मैंने ऐसा ही किया और अल्लाह पाक ने उनको इतना रिस्क अता फरमाया कि उन्होंने अपने अहलो अयाल को भी जो है वो सारी परेशानियों से दूर कर दिया और अपने रिश्तेदारों को भी वाफर मिकदार में खिलाना शुरू कर दिया। तो ये जब भी घर में दाखिल हों सलाम करें, ये हमारी आदत यूँ समझिए कि एक तो सुन्नत भी है और अगर करेंगे तो इसकी बरक़ात भी हैं। तो वालिदैन के साथ भलाई करें और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करें और घर में जब भी दाखिल हों तो सलाम किया करें, इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी। सूरह इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम बरकत होगी। और सुबह सवेरे जागना, नमाज फजर जो है वो अदा करना, ये भी नेमतों में इजाफे का सबब और बायस बनता है। और यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन एक और बात भी बड़ी प्यारी बयान की गई है कि कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना, जिसमें मिसाल के तौर पर सूरह मुल्क की तिलावत करना, सूरह वाक़िया पढ़ना, ये फाक़े से बचने के लिए बेहतरीन एक जो है वो तरीका है। सूरह वाक़िया की तिलावत जो है वो की जाए मगरिब की नमाज के बाद। और सूरह अलम नशरह इसको भी पढ़ने से रिज़्क में अल्लाह पाक की फजल से बरकत होगी। अलम नशरह लक सदरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। ये सूरह अलम नशरह है। तो ये इसको जो है वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क में बरकत होगी। और अल्लाह की राह में माल खर्च करना, अल्लाह की राह में देना, ये भी रिज़्क में बरकत का सबब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्तंज़िलुर रिज़्क़ बिस्सदक़ा, यानी सदके के ज़रिए से रिज़्क तलब करो। तो सदका सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे ही किसी को दें। अब खाना बनाया है घर पे तो अपने लिए बनाया तो उसमें से ही कुछ क्या करें, किसी को भिजवा भी दें, दे दें, खिला दें, ठीक है। किसी के लिए भी वो नियत कर लें कि इसमें से हम क्या करेंगे, किसी को खिलाएंगे भी। तो इससे भी रिज़्क में क्या होती है,
برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی سے ہمیں بچائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا۔ حضور آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، جمعرات کو بالخصوص اپنی روٹین بنا لیں، ریمائنڈر لگا لیں، اپنے موبائل کا استعمال درست کریں، اس پہ ریمائنڈر لگا لیں کہ یہ ہر جمعرات کو آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ 100 دفعہ کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی آقا کریم کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھیں گے، رحمتوں کے در کھلیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تنگ دستی سے بچائے، رزق حلال طیب طاہر وافر نصیب فرمائے، برکت والا عافیت والا سلامتی والا نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غم شناس بھی تمہیں ہو، آقا دل کے پاس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اچھے کام جس کے سبب سے دنیا بدل سکتی ہے، اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے علاوہ دوسروں سے بھی ہوتا ہے۔ اچھے کام کرنا انسان کو معاشرے میں بہتر شخصیت بناتا ہے۔ اسی کے متعلق جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام زندگی بہتر بنائے انشاءاللہ، آج 22 جون 2025 بروز اتوار صبح 10:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر، جس کا موضوع ہے اچھے کام۔ آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ اگر کوئی دماغی مریض ہو چکا ہو، نفسیاتی مریض بن چکا ہو، تو اس کا ایک مخصوص روحانی علاج ہے جو مخصوص وقت میں مخصوص تعداد میں ہی الحمدللہ عز و جل پڑھا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ کلمات بتاتا ہوں کہ جو آپ نے پڑھنے ہیں، وہ آپ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے یہ کلمات۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یہ مبارک کلمات 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کس انداز سے پڑھیں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی دماغی مریض ہونا تو اب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر آپ دم کریں۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371711711۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی
کروا سکتے ہیں. اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما. اب ہم آ چکے ہیں کوارٹر فائنل کی دوڑ میں. مقابلہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹف. ٹیمز کی محنت ہے ان کی کامیابی کی ضمانت. سوالات ہوں گے مختلف انداز میں, کبھی زیارات مدینہ تو کبھی مقدس مقامات کو ہوگا پہچاننا. تو پھر دیکھیے پروگرام حاضر ہیں ہم, جس میں ہوں گی اسلام آباد اور ملتان کے ٹیمز آمنے سامنے. آج 22 جون 2025 بروز اتوار رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر. ناظرین, ہر لمحہ آپ تک درست اور مفید معلومات پہنچانے میں مصروف عمل آپ کا اپنا مدنی چینل شب و روز دیتا ہے آپ کو علمی خزانہ اور اصلاح کے زرعی اصول. اگر آپ کو علاقے میں مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے کوئی مسئلہ یا رکاوٹ یا پھر کوئی معلومات درکار ہے تو آپ ہمارے ہیلپ ڈیسک آفس کے اس نمبر 02137132738 پر رابطہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اپنوں اور اپنوں کی زندگی سنوارنے کا سامان کیجیے. قرآن کا پیغام. دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ترجمہ کنز العرفان. اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں. وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. قرآن کی روشنی. دن گزر گئے میرے, اب میں کیا